معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں۔ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوں۔ میں مخاطب بھی انہی لوگوں سے ہوں جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو نہ پٹواری ہیں، نہ یوتھیے اور نہ جیالے، نہ لوٹے ہیں نہ پیالے، نہ جرنیل ہیں نہ جج۔ حقیقت میں یہی لوگ اصل میں عوام ہیں، اور وہ ہر قسم کے مکروہ القابات سے دور ہیں۔ ناظرین، ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا پاکستانی میری نظر میں ان تمام لوگوں سے سپیریئر ہے۔ دور حاضر کی سیاست مکروہ ہو چکی ہے۔ سیاستدانوں اور صاحب اقتدار لوگوں نے اپنا دین ایمان تک بیچ دیا ہے۔ دنیاوی دولت، شہرت اور مذموم عزائم کی خاطر آئین، قانون، مذہب، معاشرے، اخلاقیات، حتیٰ کہ انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ایک عام محب وطن محنتی پاکستانی آج ان تمام لوگوں سے اوپر ہے، سپیریئر ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو جب آپ ان تمام لوگوں سے خود کا موازنہ کریں گے تو آپ دین، ایمان، شخصیت اور کردار میں خود کو ان لوگوں سے بہت اوپر پائیں گے۔ جی ہاں، یہی سچائی ہے۔ ماضی میں جعفر از بنگال و صادق از دکن، یہ تو تاریخ میں یوں ہی بدنام رہے۔ اصل میں تو آج کے یہ لوگ ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن ہیں۔ پاکستانی عوام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہو گیا، بلکہ بہت ہی بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ پاکستانی عوام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یہ بدقسمتی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جس شخص نے خود کو با کردار، با عمل، دیانتدار، ایماندار، سچا، مخلص، مومن بنا کے خود کو ہمارے سامنے پیش کیا، اس کی حقیقت جان کر ہمارے دل ٹوٹ گئے۔ ترقی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ سرٹیفائیڈ چوروں اور ڈاکوؤں سے تو ہم واقف ہو چکے تھے، لیکن سرٹیفائیڈ صادق اور امین کی حقیقت سامنے آنے پر جگر چھلنی ہو گیا۔ ہم نے اس شخص کے ماضی کو بھلا کر، اس کی ساری ذاتی خامیوں کو بھلا کر اسے اپنا ہیرو بنا لیا تھا۔ اس لیے کہ وہ انصاف کا داعی تھا، لیکن اس نے انصاف کی دھجیاں اڑا دی۔ خود کو سچا مسلمان کہنے والے نے جھوٹ اتنا بولا کہ انبار لگا دیے۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر اس شخص نے ہماری ریاست کو نفرت و انتشار کی آگ میں جھونک دیا۔ ابھی بھی اس کے ذاتی کردار کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، جو کہ موجود ہیں چیزیں، لیکن نہ میں چاہوں گا نہ آپ چاہیں گے کہ وہ منظر عام پر آئیں، کیونکہ ہم نے اس سے قوم کی خدمت کا کام لینا تھا، اور ہم یہی کام لینا چاہتے تھے، لہذا ہم نے اس کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اسے اپنا ہیرو بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ٹائیں ٹائیں فش۔ پہلے تو پرانے حکمران، ان کا کیا موازنہ کرنا ان سے؟ وہ تو سرٹیفائیڈ، سب نے عوام کو پتہ چل گیا، کوئی 10% ہے، کوئی 20% ہے، کوئی 50% ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی مخلص نہیں ہے۔ بھئی ہم نے تو مخلص بندہ ڈھونڈا تھا، ایماندار، سچا، مومن۔ اللہ اکبر۔ خود مسیحا دشمن جاں ہو تو کیوں کر ہو علاج۔ خود مسیحا دشمن جاں ہو تو کیوں کر ہو علاج، کون رہبر ہو سکے جب خضر بہکانے لگے۔ میرے کپتان،
تو گیا. ہیرو ٹرنڈ انٹو زیرو. یہ تو سب کو کاٹ گیا. سابقہ سیاسی لیڈر کرپٹ تھے نا، تو تم کیا ہو؟ صادق اور امین. نعوذ باللہ. ان مقدس القابات کی توہین ہے. آج چپ لگتی جا رہی ہے تمہیں، تمہارے حواریوں کو، جبکہ میں پچھلی ویڈیوز میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جو کچھ ہو گیا خاموش ہو جائیں، چپ کر کے بیٹھیں. اگر آپ ہیرو ہیں، آپ کی روٹس عوام میں ہیں، الیکشن 6 مہینے بعد بھی ہوں گے تو آپ نے جیتنا ہے. لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جھوٹ، کمظرفی، شرانگیزی، فتنہ سازی، غلیظ سیاست، سازشیں، نوٹنکیاں، ڈرامے بازیاں جاری رکھیں، حتیٰ کہ مذہبی اور اخلاقی روایات کو بھی پامال کر دیا. آج ہمارے ہیرو نے شرک کی ایک نئی توجہ پیش کر دی، ایک نیا کانسیپٹ. شرک کیا ہوتا ہے؟ جو میرے ساتھ ہے وہ مومن، جو میرے خلاف ہے وہ مشرک. اللہ استغفر اللہ. جو میرے ساتھ ہے وہ ایماندار، جو دوسروں کے ساتھ ہے وہ بے ایمان. جو میرے ساتھ ہے وہ سچا، اور جو دوسروں کے ساتھ ہے وہ سب جھوٹے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پرانا ایک مقولہ ہے، شعر ہے، خیرات لگی بھٹنے. پہلا مصرع پڑھنے والا نہیں ہے، جب ڈیش لگی، اور دوسرا ہے خیرات لگی بٹنے. اب خیرات بٹنے جا رہی ہے. اب کیا ہے جی؟ ہم معافی تلافی پہ آ گئے ہیں. اب ہم چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں. واہ کیا کردار ہے! تاریخ میں ایک غلیظ باب کا اضافہ ہو گیا، ایک غلیظ سیاسی باب کا اضافہ ہو چکا ہے. اور جو روحانی پس منظر میں گزشتہ 10 ماہ سے آپ کو یہ باتیں بتائی جاتی رہیں کہ اب یہ نہیں چلے گا. پنجاب کی حکومت جیت لیں، الیکشن جیت جائیں، وزیر اعلیٰ بنوا لیں، اپنا اسپیکر بنوا لیں، کچھ بھی کر لیں، یو ول بی نو مور. اللہ حافظ. اب تو ماشاءاللہ مولانا عمران خان بن گئے، فتوے بھی جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں شرک ہے. نعوذ باللہ. شرک کی ڈیفینیشن بھی انہیں پتا ہے. میسنجرز آف گاڈ کی ایگزامپل دیتے ہیں. میں نام پہ میں اس قابل ہوں کہ میں کسی ہستی کا نام لوں جناب اسپیکر؟ ایک گناہگار انسان ہوں میں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے میں ان کی پیروی کر رہا ہوں اور آپ یوں مجھے کریں. محرم الحرام کا مہینہ، شہداء کا مہینہ، عزاداروں کا مہینہ، اور پھر آپ مذہبی ٹچ جو آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں آپ حسینی لشکر میں سے ہیں. آپ کو پتا بھی ہے حسینی لشکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسین نے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا.